بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں کتاب نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلۃ الدکتور فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ سے ایک اہم مسئلہ عید کے خطبے کے تعلق سے لے کر حاضر ہوا ہوں کہ عید کا خطبہ ممبر سے دینا چاہیے یا بغیر ممبر کے۔ اس تعلق سے آپ سے سوال کیا گیا کہ عید کا خطبہ بغیر ممبر کے دیا جائے گا یا ممبر پر، اس سلسلے میں راجح قول کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں آپ رحمہ اللہ نے فرمایا عیدین کا خطبہ ممبر پر دینا خلاف سنت ہے، اس واسطے عیدگاہ میں ممبر نہیں لے جانا چاہیے اور امام کو چاہیے کہ بغیر ممبر کے خطبہ دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے آپ نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ سب لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے، آپ انہیں نصیحت فرماتے، اچھی باتوں کا حکم دیتے۔ اگر جہاد کے لیے لشکر بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو اس کو الگ کرتے، کسی اور بات کا حکم دینا ہوتا تو اس کا حکم دیتے۔ اس کے بعد شہر تشریف لاتے۔ آپ کے بعد بھی لوگ برابر اس سنت پر قائم رہے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مروان جو مدینہ کا گورنر تھا، مروان کے ساتھ میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نکلا۔ جب ہم عیدگاہ پہنچے تو وہاں میں نے ایک ممبر دیکھا جسے سلط بن کثیر نے بنایا تھا۔ مروان نے جاتے ہی چاہا کہ اس پر نماز سے پہلے ہی چڑھ کر خطبہ دے۔ میں نے اس کا دامن پکڑ کر کھینچا، لیکن وہ جھٹک کر اوپر چڑھ گیا اور نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ میں نے اس سے کہا واللہ تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدل دیا ہے۔ اس نے کہا اے ابو سعید رضی اللہ عنہ، اب وہ زمانہ چلا گیا جس کو تم جانتے ہو۔ میں نے کہا واللہ میں جس زمانے کو جانتا ہوں وہ اس زمانے سے بہتر ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ مروان نے کہا ہمارے دور میں لوگ نماز کے بعد نہیں بیٹھتے، اس لیے میں نے خطبہ کو نماز سے پہلے کر دیا۔ رواہ البخاری و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز عید خطبہ سے پہلے ہے اور اس میں ممبر پر خطبہ دینا سنت کے خلاف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔